ایک شخص ہے، اس نے قربانی خریدی لیکن عید الاضحیٰ کے دن سے پہلے ہی اس کا جانور گم ہو جاتا ہے یا جانور مر جاتا ہے، تو اس کے لیے قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ اس بارے میں دو جو چیزیں ہیں ہمارے ذہن میں، دو حکم ہیں۔ ایک حکم ہے اہل سنت کا، اہل الحدیث کا، اہل حق کا، کتاب و سنت میں جو ہے وہ پہلے میں نے بیان کر دیا ہے کہ بندہ استطاعت ہے تو کرے، استطاعت نہیں ہے۔ ایک بندہ جانور جو ہے قربانی کا خریدتا ہے تو وہ گم ہو گیا، اب اس کے پاس استطاعت ہے تو دوسرا خرید لے، اگر استطاعت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ شریعت تو یہی کہتی ہے، جو عام اصول ہے اسلام کا، دین کا، وہ یہی ہے، اس پر کوئی الگ نص یا دلیل کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو کوئی ایسا لازم واقعہ ہی پیش آیا ہو، تو جب اسلام میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ استطاعت پر ہے، اس کا جانور فوت ہو گیا ہے، مر بھی سکتا ہے، پھر دوبارہ وہ خریدنا ہے، تو اسلام تو یہ کہتا ہے۔ بعض جو ہے فقہی کتابیں جو ہیں ان میں لکھا ہوا ہے، وہ ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ کس دلیل پر، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ساری ہیں ہی بالکل عقل سے بھی بالا ہیں، دین سے تو ہے ہی ہے۔ ان میں لکھا ہے کہ اگر کسی کا جانور گم ہو جاتا ہے تو وہ دوسرا جانور، اب دیکھا جائے گا کہ وہ بندہ جس کا گم ہوا وہ غریب ہے یا امیر ہے۔ جو اگر غریب ہے تو وہ دوسرا جانور جو ہے لازمی خریدے، اور اگر امیر ہے تو وہ اس کی قربانی ہو گئی۔ بلکہ انہوں نے لکھا ہے اگر جانور دوسرا خرید لیا اور پہلا بھی مل گیا، ایسا بھی ہو جاتا ہے نا، اتفاق ایسا بھی بعض دفعہ ہو جاتا، تو اس وقت وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر اگر غریب ہے تو پھر دونوں جانور کرے گا، اور اگر امیر ہے تو پھر ایک جانور ذبح کرے گا۔ اس پر ہمارا مطالبہ ہے کہ دلیل کتاب و سنت سے کوئی پیش کی جائے جس پر ہمارا بھی دل مطمئن ہو جائے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر قوم سے معذرت کر لی جائے، اور ایسے اشتہارات اور ایسی چیزیں اور ایسی کتابیں نہ چھاپی جائیں اور ایسے نہ امت کے سامنے رکھی جائیں جو دین اسلام کا مذاق بنے۔ اب ایک عقل والا بندہ تو یہی کہے گا غریب کا قصور کیا ہے، غریب کا جرم کیا ہے، غریب پر دو ہے اور امیر پر ایک ہے، امیر نہ خریدے اور غریب لازمی دوسرا خریدے، پتہ نہیں کون سی مصیبت ہے۔ یہ وہی ہے جو لوگ کہتے ہیں نا حکمران، ہم انشاءاللہ غربت ختم کر دیں گے، کوئی غریب نہیں رہے گا ملک میں، وہ کہتے ہیں نا غریب ملک میں نہیں رہے گا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے انشاءاللہ سارے مہنگائی اتنی کریں گے کہ وہ رہیں گے ہی نہیں۔ تو یہی صورتحال یہاں بھی ہے، غریبوں کے ساتھ ظلم و زیادتی۔